اہم ترین نماز جیسے رکن اسلام کو یکسر چھوڑ دینا یہ بدترین گناہ ہے۔ یقیناً اگر ایک مومن بندہ اس بات کی سنگینی کو محسوس کرے، اس بات کو سوچے کہ نماز کو چھوڑنے پر کیا سزا ملنے والی ہے۔ نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ مرتبہ اعلان کر رہے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ وکٹری حاصل کرنا چاہتے تو آؤ۔ اس اعلان کو، اس آفر کو ٹھکرا کر اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مہدوی ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ خام خیالی چھوڑ دیجئے۔ شیطان ایک سجدہ نہیں کرا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک سجدہ۔ آپ کو، ہم کو تو نماز میں 2 سجدوں کا حکم ہے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، شیطان کو صرف ایک سجدہ، فَاسْجُدُوا لِآدَمَ۔ شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اپنے نفس کی بات کو اختیار کیا، اپنے نفس کو فالو کرا۔ رجیم الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے ملعون مردود قرار پا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک سجدہ نہ کرنے پر، ذرا کاؤنٹنگ تو کیجئے، ذرا میتھمیٹک کو کام میں لائیے، دیکھیے کہ اگر صرف دن بھر کی 5 نمازیں، 5 نمازوں کی فرض رکعتیں اور وتر واجب کی رکعتیں کون کرتے ہیں تو ٹوٹل 20 رکعتیں، اور 20 رکعتوں میں ہوئے سجدے 46۔ اگر دن بھر کے 40 سجدوں کو چھوڑتے ہیں، 365 دن کے کتنے سجدے ہوتے آپ کو معلوم ہے؟ کیلکولیٹ کریے تو معلوم ہوگا 14,600۔ 14,600 میں سے اگر تھوڑی دیر کے لیے رمضانی مسلمان بن کر 5 وقت کے نمازیں ادا کر کے اس کے بعد نکال دیتے ہیں تو چلیے 1,000 سجدے کم ہو گئے، لیکن 13,000 تو سجدے ڈیو ہے، اور جب تک بیک لاگ رہتا ہے آگے آدمی نہیں بڑھ سکتا۔ انٹر فرسٹ ایئر میں فیل ہو گئے بیک لاگ سے، تو ایک چانس دیتے ہیں کلیئر کرنے کا۔ انجینئرنگ ہے 4 سال کا، بیک لاگس جتنے رکھیں گے اتنا پھنستے جائیں گے آگے۔ اب انسان اتنا تو سوچے کہ ایک سجدہ چھوڑنے پر شیطان رجیم الی یوم الدین ہو گیا، اور 14,600 سجدے چھوڑنے کے بعد بھی پھر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے تو مکے میں دے، مدینے میں دے، زمزم کا پانی آخری خطرہ ہو، نبی کا دیدار ہو، جنت البقیع میں مجھے خبر ملے، جنت المعلا میں مجھے خبر ملے، ترک دنیا بھی ہو جاؤں، تصدیق مہدی بھی مل جائے، جنت تو میرے باپ کی میراث ہے۔ نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے بیک لاگس رکھ کے کیسا ہوگا؟